چاشت اور اشراق کی نماز کا وقت بتا دیں. ایک ہی وقت ہے جی میرے بھائی. چاشت تو اردو کا لفظ ہے، عربی میں چے نہیں ہوتی. اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے دوحا، دن کی نماز. وہ مسلم شریف میں حدیث ہے سب سے افضل وقت ہے جب اونٹنی کے بچے کے پاؤں زمین کی گرمائش کی وجہ سے جلنے شروع ہو جائے، یعنی آلموسٹ 10-11 بجے کا ٹائم، یعنی زور کا وقت داخل ہونے سے آدھا گھنٹہ پہلے آپ پڑھ لیں. یہ سب سے افضل وقت ہے اشراق کی نماز کا یا دوحا کی نماز کا یا چاشت کا. لیکن دوسری طرف یہ ہے کہ نبی علیہ السلام مسلم شریف میں آتا ہے فجر پڑھ کے مسجد میں بیٹھے رہتے تھے حتیٰ کہ سورج بلند ہو جاتا. اس وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ اس وقت بھی پڑھ سکتے ہیں. جیسے تہجد کا ٹائم عشاء کے وقت سے لے کے فجر تک رہتا ہے اور اس میں سونا کوئی شرط نہیں ہے. اسی طریقے سے اشراق کا جو وقت ہے وہ سورج نکلنے کے بعد، وہ جو ٹکیا سورج کی باہر نکلتی ہے نا، اس کے نکلنے کے بعد سے لے کے جب سینٹر میں سورج پہنچتا ہے جس کے بعد زوال آفتاب ہوتا ہے. یہ پنجابی میں جو زوال آفتاب ہے یہ لفظ غلط ہے. ہم جو پنجابی میں زوال کہتے ہیں مکروہ ٹائم کو، حالانکہ قرآن و سنت میں زوال ہے آفتاب کا گرنا، وہ ابتدائے ظہر ہوتا ہے. یعنی سورج اپنے ٹریک میں ود رسپیکٹ ٹو زمین جب سینٹر سے تھوڑا سا آگے جاتا ہے تو ظہر کا وقت داخل ہو جاتا ہے. اس سے پہلے وہ 5 منٹ جو ٹکیا وہ درمیان میں رہتی ہے وہ مکروہ وقت ہے. نکلتے وقت سینٹر میں اور غروب ہوتے وقت، اس سے تھوڑی دیر پہلے تک اشراق اور چاشت دونوں ایک ہی نماز کے نام ہے. اس کا نام اوابین بھی مسلم شریف میں آیا ہے، توبہ کرنے والوں کی نماز. ایک وہ 6 نفل ہیں جڑے تسی پڑھ دے مغرب تو بعد اوابین دے، اوابین بھی اشراق کی نماز کو کہا گیا. دیکھیں کتنے نام ہیں اس نماز کے: اشراق، چاشت، اوابین، اور عربی میں آپ اس کو دوحا کہہ لیں چاشت کو. یہ ساری کے سارے دن کی نماز ہے. کم از کم 2 رکھتے ہیں، زیادہ آپ کی جتنی مرضی پڑھیں. وہ تو مسلم شریف میں حدیث ہے کہ اگر کوئی رات کے وظائف بھی بھول گیا نا یا سو گیا ہے تو وہ دن کے وقت نوافل پورے پڑھ لے. اور اسی وجہ سے آپ کو پتہ ہے شاہ محمد نورانی صاحب رحمہ اللہ انہوں نے ٹی وی میں کہیں کہہ دیا کہ جس کی رات کی تراویحیں چھوٹ جائے نا تو وہ دن کے وقت پڑھ لیا کرے. تو لوگوں نے کہا لو جی یہ تراویح دیہڑی شروع کراتی ہے. وہ بالکل صحیح بات انہوں نے کی تھی. یہ مسلم شریف میں حدیث ہے کہ رات کے کوئی سنت اذکار یا نوافل بھول جائے یا اس کے رہ جائیں کسی وجہ سے، مجبوری بھی ہو سکتی ہے نا، تو اگلے دن ظہر سے پہلے کر لے تو اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی ثواب دے دے گا. یہ مسلم شریف میں حدیث موجود ہے. سورہ ملک کسی رات کا پڑھنا رہے گی کوئی مسئلہ نہیں، ظہر سے پہلے پڑھ لیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات، آخری 3 کل جو یہ رات کے وظائف ہیں، اگر رہ گئے تو آپ صبح بھی پڑھ سکتے. میں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتا ہوں، مثلا مغرب اور عشاء ایک ساتھ پڑھتا ہوں. اب مسئلہ یہ کہ جب مسجد جاتا ہوں نماز پڑھنے، اب میں مغرب بھی نہیں پڑھی اور عشاء کا وقت شروع ہو گیا تو ٹھیک ہے، عشاء کے پیچھے تو مغرب نہیں ہو سکتی نا. عشاء جب پڑھی جا رہی ہو تو آپ عشاء پڑھ لیں، مغرب اس کے بعد پڑھ لیں. ہاں آپ مسجد میں گئے، ظہر ہو رہی تھی تو ظہر والے امام کے پیچھے آپ عصر کی پڑھ سکتے ہیں، 4 کے پیچھے 4، تو وہ ایک الگ معاملہ ہے. آپ ٹھیک ہے عشاء پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد مغرب پڑھ لیں، ہو جائے گی نماز. نمازیں جمع کرنا اس پہ تفصیلی ویڈیو میں ہی دیکھ لیں. فجر کی 2 سنتوں کے بارے میں احادیث میں بہت اہمیت آئی ہے. اب اگر امامت کو چھوڑ دوں تو سنتے رہ جاتی ہیں، اگرچہ جماعت کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں مگر پھر اتنی اہمیت نہیں رہ جاتی. یعنی وہ بالکل اینڈ ٹائم پہ پہنچتے ہیں، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں جس کا بھی سوال ہے. یعنی امام مسجد ہے، آپ لیٹ پہنچتے ہیں، کس کی پرچی ہے یہ؟ لیٹ پہنچتے ہیں، امام مسجد ہے تو لوگوں سے ڈر لگتا ہے کہ کہیں گے دیکھو یار امام ہو کے لیٹ آ رہا ہے. ہاں نہیں، اہمیت تو اس طرح کی نہیں رہے گی، لیکن نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے نا، پڑھے تو صحیح نا. بخاری میں یہ حدیث موجود ہے، کچھ حصہ اس کا، پوری تفصیل جو ہے وہ جامعہ ترمذی کے اندر موجود ہے، المستدرک للحاکم میں، کہ نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھ کے نکلے. ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھ رہا تھا، آپ اس کے پاس رک گئے اور آپ نے فرمایا قریب ہے کوئی تم میں سے فجر کی 4 رکعتیں پڑھنا شروع کر دیں، تو تم نے یہ 2 رکعتیں کون سی پڑھی؟ تو انہوں نے کہا کہ فجر سے پہلے میری 2 رکعتیں رہ گئی تھی، میں وہ پڑھ رہا ہوں. تو نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار کر لی. اسے حدیث تقریری کہتے ہیں، یعنی آپ کے سامنے کوئی عمل ہوا، آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا، تو بعد میں پڑھنے سے ہو جائیں گی. لیکن یہ روٹین نہ بنائیں، لیکن نہ پڑھنے سے تو بہرحال بہتر ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فجر کی 2 سنتیں اور عشاء کے وتر یہ سفر میں بھی نہیں چھوڑے.